دیکھیں، ایک تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہیپیلی میرڈ کپل ہوتے ہیں، دو رویے ہیں بنیادی طور پہ جو کہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے رشتے میں یہ دو رویے ہیں. اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی خوشگوار آگے گزرنے والی ہے، اور اگر یہ دونوں رویے نہیں ہیں تو ان دونوں رویوں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو بھی ہیپیلی میرڈ کپل ہیں وہ ایک نیگیٹو انٹریکشن یا ایک نیگیٹو بات چیت کے نتیجے میں 5 پازیٹیو باتیں کرنے کا ان کے اندر رجحان ہوتا ہے. یعنی اگر ایک کسی چیز کو نفی کریں گے تو 5 باتیں ماننے کی طرف بھی وہ جائیں گے. دوسرا ایک رویہ جو ایسے کپلز کے اندر ہوتا ہے جو ہیپیلی میرڈ ہوتے ہیں، وہ کانفلکٹ کو بڑے اچھے انداز سے نپٹانا جانتے ہیں. کانفلکٹ سے مراد ہے کہ جب بھی ڈفرینس آف اوپینین آپ کا آپس میں ہوتا ہے یا آپ کسی اور چیز کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا پارٹنر کسی اور چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کانفلکٹ کو آپ کیسے اچھے طریقے سے نپٹاتے ہیں. اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں نپٹاتے تو اس سے آپ کی میرج جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف جائے گی. پہلے جس رویے کی میں نے بات کی تو ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ جن لوگوں کا رشتہ خراب ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہونے والا ہوتا ہے اور آگے چل کے بعد ڈائیورس تک جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک منفی بات کے جواب میں ایک ہی مثبت بات کرتے ہیں، یا پھر 0.8% مثبت بات کرتے ہیں اور 1% جو ہے وہ منفی بات چیت کرنے کی طرف جاتے ہیں. دوسرا رویہ جو کہ ایسے کپلز میں جن کی شادی خراب ہونے کی طرف جائے گی کہ وہ کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے، وہ لڑائی جھگڑا کرنے کی طرف جائیں گے، بات چیت کو خراب کرنے کی طرف جائیں گے. سو یہ دو رویے ہیں جو کہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی میرج جو ہے وہ کتنی آگے چل کے شاندار ہوگی یا آگے چل کے کتنی بدمزہ ہوگی. اس کے علاوہ کچھ ایسے رویے ہیں جو کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں کوئی بھی ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ میرج ان رویوں کے ساتھ نہیں چلے گی. ان رویوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ کلرز ہیں جو کہ آپ کے رشتے کو ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں. ان میں سے 4 بیہیویئر ہیں جو کہ ہم آبزرو اپنے اندر کر سکتے ہیں. نمبر 1 کرٹیسزم، کہ کرٹیسائز اپنے جیون ساتھی کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. کرٹیسائز کرنے سے یا تنقید کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین نے کوئی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی تنقید کے زمرے میں آ کے کرتی ہیں کہ آپ تو مجھے کبھی شاپنگ پہ نہیں لے کے. میڈم کا اگر میں تعارف آپ کو کروانا چاہوں تو یہ پاکستان کی پہلی فیملی انٹرونشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ولنگ ویز جیسی اسٹیم آرگنائزیشن کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام بھی ہیں اور اپنا کام بڑے اعلیٰ انداز میں کرتی ہیں. آج کی پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو مسئلہ آج ہم نے چھیڑا ہے گفتگو کے لیے، یہ مسئلہ ہمارے پاس جتنے خاندان آتے ہیں ان سب خاندانوں میں میوچولی یہ پرابلم ضرور پایا جاتا ہے کہ شادی میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایک شخص بہت زیادہ سمجھوتے کر رہا ہے یا دونوں ہی شخص اپنے اپنے طور پر ایک بڑی ہی خراب زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی لو ہے. تو اس کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے آج ہم میڈم سے کوسچن پوچھیں گے. میڈم، پہلا کوسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صدیوں سے بہت سارے پرووربس جو ہیں وہ شادی کے بارے میں رائج ہیں، اور جو کہ لوگ جب تجربہ کرتے ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ثابت بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز تو ایسے ہی ہے. جیسے سنا جاتا ہے کہ شادی ایک جوا ہے اور یہ جوا کھیلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اب پتہ نہیں آپ کی قسمت لگ گئی ہے، کھل گئی ہے، یا پھر آپ کی قسمت ڈوب گئی ہے. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ کیا یہ کوئی اتنی ہی انپریڈکٹیبل چیز ہے کہ اس کے بارے میں وقت سے پہلے کوئی آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا کہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یا پھر سائنٹیفک وے میں اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے چونکہ سائنس اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی، نئی نئی ایجادات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں، لیکن خاص طور پہ ریلیشن شپ کے موضوعات پہ جو کام ہے وہ کافی بعد میں سٹارٹ ہوا. اور پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ شادی کوئی ایک جوا ہے اور شادی کو ایک بڑی منفی چیز، جوے جیسی چیز کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا تھا. لیکن شادی بظاہر ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے جو 2 لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں اور اپنی زندگی اکٹھے گزارتے ہیں. جہاں تک بات ہے سائنٹیفک ایجوکیشن کی، تو پہلے چونکہ لوگ سیکھ کے اس کام میں داخل نہیں ہوتے تھے، لوگ سیکھے بغیر شادی کرنے کی طرف جاتے تھے، اور جب شادی کر لیتے تھے تو جو مشکلات آتی تھی ان سے جب نباہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ ایسی باتیں، بڑی ساری پروورب جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں مشہور ہیں. اب سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی 2 لوگوں کے بیچ میں جو میاں بیوی ہیں
ایک چھوٹا سا انٹریکشن دیکھ کر وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں 90% ایکیوریسی کے ساتھ کہ یہ کپل آگے چل کے اچھی خوشگوار میریٹل لائف جو ہے وہ گزارتا ہوا نظر آئے گا یا یہ بدمزہ زندگی گزارتا ہوا ڈائیورس کے نتیجے تک پہنچے گا. سو جب اتنے پرسیجن کے ساتھ ماہرین جو ہیں وہ اب بتا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سیکھنے والا کام ہے جس کو سیکھ کر اپنی شادی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. صحیح. اور مجھے جہاں تک ایسا لگتا ہے کہ میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایک آئیڈیا ہے کہ جتنے لوگ میٹریمونیل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ سائنٹیفک وے میں یہ کام کریں جس میں وہ لوگوں کی کمپیٹیبلٹی کو میئر کریں یا پھر سمہاؤ ان کے لیے میریٹل کاؤنسلنگ یا پری میریٹل کاؤنسلنگ کا بھی انتظام کریں تو یہ ایک کافی شاندار آئیڈیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی دو لوگوں کی شادی کا آغاز کیا جاتا ہے تو گھر میں کافی تقریبات ہوتی ہیں اور مہینوں پہلے جو ہیں وہ کپڑے سلیکٹ کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں. شادی پہ کون کیا پہنے گا, جیولری کس طرح کی ہوگی, ایونٹ کیسا ہوگا, ایونٹ کو سجایا کیسے جائے گا, اور شادی کا دن آنے سے پہلے کون سی تقریبات ہیں جو کہ کی جائیں گی, اور پھر ڈانس پریکٹسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں تاکہ شادی کے موقع پہ جو ڈانس ہے وہ بھی کیا جا سکے, اور دولہے والے دلہن والوں کو ٹکر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دلہن والے دولہا والوں کو ٹکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس ساری بھاگ دوڑ میں جو اصل کام کرنے کا ہے وہ فیملیز نہیں کرتی. ویسٹ میں تو پھر بھی اس کا کچھ رواج آپ کو نظر آتا ہے جس کو ہم پری میرٹل کاؤنسلنگ, پری میرج کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں, جبکہ پاکستان میں اس چیز کا رجحان جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور زیادہ تر ان مسائل میں جب کوئی کپل شادی کے بعد پڑتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی میرٹل کاؤنسلنگ کی طرف جاتے ہیں. سو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر شادی کی اس ساری تیاریوں میں اس لڑکے یا لڑکی کی کوئی پری میرج کاؤنسلنگ کا بھی انتظام کر دیا جائے تاکہ وہ یہ سیکھ سکیں کہ جس بندھن میں وہ دونوں بننے جا رہے ہیں اس میں کیا مشکلات جو ہیں وہ ضرور ہی آنے والی ہیں, اور ان مشکلات کو اچھے طریقے سے نپٹایا کیسے جا سکتا ہے, کون سے ایسے رویے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے اپنی جیون ساتھی کے ساتھ, اور کون سے رویے ہیں جو انہیں کانشیسلی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ شادی کو زیادہ مزیدار اور زیادہ خوشگوار بنایا جا سکے. اور آپ کی اسی بات سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ پری میرج کاؤنسلنگ کا رواج پڑ جائے تو پھر وہ پروورب جو ہے وہ فیل ہو جائے گا کہ شادی کوئی جوا ہے, کیونکہ اس کے بعد تو پھر انڈرسٹوڈ ہوں گی چیزیں کہ جب آپ ایک کام سیکھ کے ایک چیز کی روٹ کاز کو سمجھ کے اگر آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں کوئی انپریڈکٹیبلٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. دیکھیں اس طرح کی جو پرووربس ہر ہی سوسائٹی میں آپ کو مل جائیں گی, اور اگر آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر لیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ کے سیل فون پہ کتنے میسیجز آتے ہیں اور ان میسیجز میں جوکس کتنے ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ قسم کے ہوتے ہیں, کسی کو آیا, مجھے آیا, میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا, آپ نے آگے فارورڈ کر دیا. اور ان جوکس کے اندر دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں کہ ایک تو یہ جوکس زیادہ تر سکھ کمیونٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں, دوسرے یہ جوکس جو ہیں وہ میاں بیوی کے رشتے کو لے کر کے ہوتے ہیں جس میں نیچا ایک دوسرے کو دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ جتنا اہم ہے ہم اتنا ہی اس کو غیر اہم کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت سے انکار کرتے رہتے ہیں اس طرح کی پرووربس کا استعمال کر کے. یہ جو پرووربس ابھرتی ہیں یہ بیسیکلی فوک وزڈم سے نکلتی ہیں. فوک وزڈم سے مراد ہے کہ جب بھی ایک کمیونٹی ہوتی ہے اس میں کچھ سیانے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, بال سفید ہوتے ہیں اور عمر کا ایک خاصا حصہ انہوں نے گزارا ہوتا ہے, اور اس حصے کے نچوڑ کو وہ ایک وزڈم کی شکل جو ہے وہ دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کہ پھر آنے والی جنریشنز کے تھرو بھی آگے تک فلو کرتی ہے. لیکن یہ کوئی سیکھی ہوئی بات نہیں ہوتی, یہ ان کا ایک زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے, یا جو لوگ ان کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ یہ نچوڑ نکالتے ہیں. جبکہ آج آپ جب دیکھتے ہیں تو ریسرچز جو ہیں وہ 70,000 لوگوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیمپل کے تھرو کلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب لوگ زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ شادی جیسے بہترین رشتے میں مشکلات جو ہیں وہ کیسے سامنے نظر آنا شروع ہوتی ہیں, کب کب آتی ہیں, اور ان کو اگر آپ پہلے سے ہی سیکھ لیں کہ یہ مسئلے آئیں گے اور مجھے انہیں نپٹانا کیسے ہے اچھے طریقے سے, تو آپ کے لیے شادی جیسا جو بندھن ہے یہ مشکل نہیں ہوگا, یہ پریڈکٹیبل ہوگا اور بہت ہی خوبصورت آپ اس کو بنا بھی سکیں. بہت ہی آپ نے شاندار ایک ڈفرینس بتایا ہے پرووربس یا جو فوک وزڈم ہے اس میں اور ایک سائنٹیفک نالج میں.
اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی یہ ریچول بنا لے کہ اپنی زندگی میں سائنسی طرز فکر اپنائے تو زندگی کافی آسان اور بڑی خوبصورت ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ اب غیر سائنسی زندگی گزارنے کا کوئی موقع رہ نہیں گیا ہوا, کیونکہ اگر ہم اپنے پورے گھر کے اوپر ہی نظر دوڑا لیں تو ہمیں نیو سے نیو گیجٹ نظر آتے ہیں, جو بہت ساری الیکٹریکل کی چیزیں ہیں وہ ہمیں اپ گریڈڈ ورژنز اس کے نظر آتے ہیں, اور ہمیں اچھا لگتا ہے نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو اپنا کے. لیکن زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ ہم نے اپنے امی ابو سے سیکھے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے امی ابو سے سیکھے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے امی ابو سے سیکھے ہیں. سو زندگی گزارنے کے طریقے ہم بہت ہی پرانے جو ہے وہ گزارنے کے قائل ہیں. اگر ہم اپنے زندگی گزارنے کے طریقوں کو بھی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق اپ ڈیٹ کرتے رہیں, طریقہ کار کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں, سو بہت ساری آسانی ہماری زندگی میں پیدا ہو سکتی ہے. جیسے نیچرل سائنسز آپ کے انوائرمنٹ کی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر دیتی, اسی طرح بیہیویئر سائنسز آپ کے مائنڈ کے اور آپ کے بیہیویئرس کے ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول. دیکھیں آج سے کافی سال پہلے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی پاکستان سے ایک ٹیکسٹ میسج کرے گا اور وہ ود ان سیکنڈز جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے کسی شخص کو موصول ہوگا اور فوراً ہی جواب بھی آ جائے گا. آج ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے ہیں بڑا ایزیلی کہ آپ اپنے بیڈ روم کے جو ایئر کنڈیشن ہے اس کا ٹیمپریچر کسی دوسرے جگہ پہ بیٹھ کے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک ایپ کے تھرو. سو اس کا مطلب ہے کہ سائنس بہت زیادہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہوتی جا رہی ہے. اور اب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں ٹریول کرتے ہوئے زیادہ گوگل میپ کو فالو کرنے لگتے ہیں. لاسٹ میرا وزٹ امریکہ کا تھا تو اس میں جو ہمارے ہوسٹ تھے ان کے ساتھ میں ایک جگہ سے ہوٹل سے ہم لوگ گھر واپس آ رہے تھے, سو رستے میں وہ میپ کو فالو کر رہی تھی اور یہ ان کا کوئی روٹین تھا. اور درمیان میں ایک ایسا کوئی برج تھا جس کے اوپر 3 دفعہ ہم نے ڈرائیو کیا اور وہ میپ جو تھی وہ خاتون غلط بتا رہی تھی اور وہ بھی اس کو کمپلیٹلی فالو کرتی جا رہی تھی. اور 3 دفعہ کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا اپنا ججمنٹ بھی یوز کرنا چاہیے کہ یہ کیوں میں بار بار اسی برج کے اوپر سے گزر رہی ہوں جبکہ مجھے ایک ڈفرینٹ روٹ اپنانے کی ضرورت ہے. اینڈ دین شی شیئرڈ ود می کہ ایکچولی ہم لوگ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اب ہم رستے یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے جو کہ ہم پہلے کرتے تھے, اور اب ہم اس میپ کو فالو کر کے ہر جگہ جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے اب بغیر کسی سے پوچھے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن میپ کی تھوڑی سی غلط ڈائریکشن سے آپ کی زندگی کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. سو یہاں پر بھی اب یہ سہولت جو ہے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ خاص طور پہ بہت فالو کرتے ہیں اس کو کہ کوئی نہ کوئی جگہ جب بھی ہم نے کہیں جانا ہو تو وہ میپ آن کر لیں گے اور وہ ساتھ ساتھ بولتی جا رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ ڈرائیور کو گائیڈ کرتے جا رہے ہیں. بالکل. اب تو جو یلو کیبس ہیں جو کہ اوبر ہے, کریم ہے, وہ سارے یہ لوگ فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سائنس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں انٹریگ کرتی جا رہی ہے اور جس سے ہمیں آسانیاں بھی بہت ساری میسر ہیں. سو ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی جب ہم سائنسی اصولوں کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی میں آسانیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. اچھا, ایک بہت ہی مزیدار سا میں آپ کے ساتھ پرو ورب پھر سے شیئر کروں گی شادی کے بارے میں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی بھی حقیقت ذرا کھل کے بیان کی جائے. کہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ موتی چور کا لڈو ہے, اور جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. اب اتنا مزیدار موتی چور کا لڈو جب کوئی کھانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ واقعی بہت مزے, یعنی شادی ایک بڑا ہی فینٹسائز کرنے والا ریلیشن ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اس فینٹسی ورلڈ میں کوئی قدم رکھتا ہے کچھ ہی دن وہ اس فینٹسی میں رہتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ لڈو کا ذائقہ جو ہے وہ اتنا بدمزہ ہو جاتا ہے کہ نہ وہ لڈو نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے اور انسان ایک بڑی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, ایسے کون سے جھٹکے ہیں جو شادی کو لگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لڈو جو ہے وہ بدمزہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, شادی کو فینٹسائز کرنے کے حوالے سے ہمیں بہت بچپن میں بتایا جاتا ہے کہ جب تم بڑی ہوگی ایک سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی بندہ آئے گا اور وہ تمہیں لے جائے گا اور پھر زندگی جو ہے وہ بہترین اور پریوں جیسی کہانیاں جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں کہ ایسی تمہاری زندگی ہوگی. کیونکہ ہر فیری ٹیل کے اینڈ میں آخری جملہ یہی ہوتا تھا کہ پھر شہزادہ شہزادی کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. لیکن جب ہم ان فیری ٹیلز کو بھی زیادہ کلوزلی آبزرو کریں تو ان کے اندر بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں کہ کوئی ایک جن جو ہے وہ پری کو اٹھا کے لے جاتا ہے یا شہزادی کو اٹھا کے لے جاتا ہے
اور اس کو بند کر دیتا ہے, پھر شہزادہ اسٹرگل کرتا 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 اس جگہ تک پہنچتا ہے, ایونچولی اس کو وہ آزاد کروانے میں کامیاب ہوتا ہے. شادی سے پہلے کی بات ہے, شادی سے پہلے کی باتیں ہیں. شادی جب ہماری ہوتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب زندگی بہت زبردست ہو جائے گی اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا, جبکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک میریٹل ریلیشن شپ کے اندر جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ ہمارا فیڈ اوے جب ہوتا ہے, جس کا پریسائزلی پیریڈ 3 سے 6 منتھ کا ہے, اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کانشیسلی نہیں کرتے تو ود ان 3 to 6 منتھ آپ کا ہنی مون پیریڈ جب فیڈ اوے ہوتا ہے تو پھر زندگی کی حقیقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے نظر آنا شروع ہوتی ہے. شادی ایک ڈیولپمنٹل ریلیشن شپ ہے جو پہلے درجے پہ شروع ہوا, تھوڑے عرصے کے بعد دوسرے درجے میں جائے گا, یعنی آپ اس بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ایک نئے گھر کے اندر. شروع میں آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تم لائٹ آف کر کے سوتی ہو, میں تو ڈم لائٹ جلا کے سوتا ہوں, یا میں تو پوری لائٹ جلا کے سوتا ہوں. اچھا تم ایک تکیہ لے کے سوتی ہو, میں تو 2 تکیے لے کے سوتا ہوں. سو شادی کا شروع کا پیریڈ جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا ہوتا ہے ایک دوسرے کا, اور آپ بہت ساری ایسی چیزوں سے واقف ہوتے ہیں دونوں کی جو کہ پہلے شادی سے پہلے آپ نہیں ہوتے, چاہے آپ لو میرج کے تھرو شادی کے رشتے میں آئیں, چاہے آپ ارینج میرج کے تھرو آئیں, چاہے آپ کی منگنی کچھ عرصہ رہی ہو اور آپ نے یہ ایکسپلوریشن کا فیز کچھ نہ کچھ پہلے ہی پروو کیا اور آپ اس کے بعد ایک رشتے میں آتے ہیں. لیکن شادی کے جو فرسٹ 3 to 6 منتھ ہیں یہ ایک دوسرے کو ایکسپلور کرنا, اس کی عادات کو ایکسپلور کرنا, آئی لو یو, آئی مس یو کے میسیجز ایک دوسرے کو بھیجنا, بار بار کال کرنا, کال کا انتظار کرنا, یہ سارا ہنی مون پیریڈ ہے. ہنی مون پیریڈ جب اوور ہوتا ہے تو پھر آپ اس گھر کے جو دوسرے افراد خانہ ہیں ان کے ساتھ بھی رشتہ بنانے کی طرف جاتے ہیں یا سوچنا سیریسلی شروع کرتے ہیں. پہلے آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی ایک بندہ ہے جس کے ساتھ گھر کے اندر آپ کا رشتہ ہے, باقی جو ہیں وہ غیر اہم لوگ ہیں. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر اہم نہیں, یہ بھی بہت اہم لوگ ہیں آپ کی زندگی کے اندر. سو ان کے ساتھ بھی آپ رشتہ استوار کرتے ہیں. پھر ایک سٹیج آتی ہے جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے اس کی آمد ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی نئے بچے کی جو آمد ہے اس کی نگہداشت خاص طور پہ جب آپ کو کرنا پڑتی ہے تو تب بھی کافی سٹریس آتا ہے. پھر شادی کے بعد کچھ خواتین جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں سے بھی گزرتی ہیں. سو ڈپریشن بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آگے آپ کی زندگی میں آئے گا, جہاں پہ موڈ کرینکی ہوگا, ہسبینڈ کا موڈ کرینکی ہوگا, تو آپ کو وہاں پہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تیسری ایک چیز جو کہ شادی کے دوران جب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے روپے پیسے کی اگر کمی ہے, یا ہسبینڈ کہتا ہے کہ تم بہت فضول خرچ ہو, میں بہت کفایت شار ہوں, یا بیوی کہتی ہے کہ تمہیں کفایت شاری کرنی چاہیے یا تمہیں زیادہ کمانے کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ جو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم پہلے سے ہی کچھ کرنے کی طرف جا لیں. سو بعض اوقات ہسبینڈ کی جاب چلی جاتی ہے, یا اگر وائف بھی کام کر رہی ہے تو اس کی جاب بھی چلی جاتی ہے. سو یہ اسٹریسز بھی لائف کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو جو چیز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے زندگی کی دوڑ میں شامل ہونا پڑتا ہے. سو یہ بھی ایک بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ شادی کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے. سو یہ سارے وہ چیدہ مسائل ہیں. اسی طرح سے سسرال والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خرابی جو ہے وہ پیدا ہونے لگتی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی بچی بیاہ کے کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو شروع میں اس کے ساتھ بڑا VIP پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے شادی کے دنوں میں اور شروع کے دنوں میں. اس کے بعد اس کے ساتھ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کا سلوک کیا جاتا ہے اور اس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اس گھر میں جو ہے وہ آ تو گئی ہو لیکن تمہارا درجہ دوسرا ہے. ہم سارے لوگ جو ہیں وہ اس گھر کے فرسٹ گریڈ سٹیزن ہیں اور تم جو ہو وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہو. دوسری طرف جب بچیاں ہیں وہ دیکھتی ہیں شادی کے شروع میں اور بعد میں بھی وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, یہاں پہ ایسا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو اس گھر کا حصہ سمجھنے کی بجائے پیچھے والے گھر کا حصہ ہی سمجھ رہی ہوتی ہیں, الدو کہ وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں, لیکن اب انہیں یہاں پر نئی چیزوں کو, نئے رشتوں کو بھی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ بات میں بار بار کہتی ہیں کہ میرے بھائی ایسے کرتے تھے, میری امی ایسے کرتی تھی, میرے گھر میں تو ایسا ہوتا تھا, ہم تو سارے بڑے فرینڈلی رہتے تھے, آپ تو بڑے کنزرویٹو ہیں, یا ہم بڑے کنزرویٹو تھے تو آپ بڑے فرینڈلی ہیں. اس طرح کی بات چیت جب آپ کرتے ہیں دوسرے سے تو دوسرا بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ کچھ کمپیریزن کے اندر لگی رہتی ہے. سو یہ مسئلے مسائل ہیں جو کہ شادی کے بعد آپ کو درپیش ہونے والے ہیں. اگر آپ پہلے سے ہی ان چیزوں پہ کام کرنے کی طرف جائیں گی یا جائیں گے تو آپ ایک اچھا رشتہ بنانے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اس میں کیا میں اگر اس میں آگے آپ سے یہ پوچھوں کہ لڑکیاں ایسا کیا کریں, کیونکہ زیادہ بوجھ دیکھنے میں نظر یہی آتا ہے کہ لڑکیوں پہ پڑتا ہے کیونکہ ان کی پوری ٹوٹل لائف کا سینیریو چینج ہو جاتا ہے اور گھر چینج,
फैमिली ओरिएंटेशन चेंज, उसका रोल चेंज, और तो फिर लड़कियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि शादी बेहतरीन अंदाज में निभा सके? देखिए, एक तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो भी हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं, दो रवैये हैं बुनियादी तौर पे जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या आपके रिश्ते में ये दो रवैये हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी खुशगवार आगे गुजरने वाली है, और अगर ये दोनों रवैये नहीं हैं तो इन दोनों रवैयों को डेवलप करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये है कि जो भी हैप्पीली मैरिड कपल हैं वो एक नेगेटिव इंटरेक्शन या एक नेगेटिव बातचीत के नतीजे में 5 पॉजिटिव बातें करने का उनके अंदर रुझान होता है। यानी अगर एक किसी चीज को नफी करेंगे तो 5 बातें मानने की तरफ भी वो जाएंगे। दूसरा एक रवैया जो ऐसे कपल्स के अंदर होता है जो हैप्पीली मैरिड होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को बड़े अच्छे अंदाज से निपटाना जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका आपस में होता है या आप किसी और चीज की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, दूसरा पार्टनर किसी और चीज की तरफ जाना चाह रहा होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे अच्छे तरीके से निपटाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं निपटाते तो इससे आपकी मैरिज जो है वो खराब होने की तरफ जाएगी। पहले जिस रवैये की मैंने बात की तो रिसर्च ये भी बताती है कि जिन लोगों का रिश्ता खराब होता है, वक्त के साथ साथ खराब होने वाला होता है और आगे चल के बाद डाइवोर्स तक जाएगी, ये वो लोग हैं जो कि एक मनफी बात के जवाब में एक ही मुस्बत बात करते हैं, या फिर 0.8% मुस्बत बात करते हैं और 1% जो है वो मनफी बातचीत करने की तरफ जाते हैं। दूसरा रवैया जो कि ऐसे कपल्स में जिनकी शादी खराब होने की तरफ जाएगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, वो लड़ाई झगड़ा करने की तरफ जाएंगे, बातचीत को खराब करने की तरफ जाएंगे। सो ये दो रवैये हैं जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैरिज जो है वो कितनी आगे चल के शानदार होगी या आगे चल के कितनी बदमजा होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे रवैये हैं जो कि लड़की है या लड़का है, दोनों कोई भी हैं, उन्हें देखना चाहिए कि मैरिज इन रवैयों के साथ नहीं चलेगी। इन रवैयों को हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप किलर्स हैं जो कि आपके रिश्ते को खत्म करने की तरफ जाते हैं। इनमें से 4 बिहेवियर हैं जो कि हम ऑब्जर्व अपने अंदर कर सकते हैं। नंबर 1 क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसाइज अपने जीवन साथी को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने से या तनकीद करने से मुराद मेरी ये है कि बाज़ खवातीन ने कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो भी तनकीद के जुमरे में आके करती हैं कि आप तो मुझे कभी शॉपिंग पे नहीं लेके गए, हालांकि वो चाह रही होती हैं कि उनका हस्बैंड शॉपिंग पे लेकर जाए। सो उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे शॉपिंग पे लेकर चलेंगे, या मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ कपड़ों की खरीदारी करूँ, या मुझे कोई जूता लेना है तो आप मेरे साथ चलें। सो तनकीद जो है कि हमेशा तुम ऐसा ही करते हो। जो रिसेंट उसका बुरा रवैया है वो कहेंगे तुमने तो कभी मुझे टाइम दिया ही नहीं, तुम्हें तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की। सो इस तरह की जो स्टेटमेंट जब आप बोलते हैं तो आप अपने जीवन साथी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी आप पूरी हिस्ट्री जोड़ देते हैं किसी एक जेस्चर के साथ। सो क्रिटिसाइज कभी भी अपने जीवन साथी को नहीं करना चाहिए। आप तनकीद वहां पे करते हैं जहां पे आपको किसी की इस्लाह मकसूद होती है। जो पार्टनरशिप है, मैरिटल पार्टनरशिप है, ये इस्लाह का रिश्ता नहीं है। तो जब ये इस्लाह का रिश्ता नहीं है तो एक दूसरे पे तनकीद मत करें। आप हेल्दी कंप्लेंट कर सकते हैं अपने जीवन साथी से। इसके अलावा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बजाय कि आप तनकीद करने की तरफ जाएं। सो पहला रवैया है कि तनकीद कभी भी अपने जीवन साथी पे ना करें। दूसरा रवैया है डिफेंसिव मत हो। डिफेंसिव होने से मुराद है कि आप क्रॉस कंप्लेनिंग की तरफ जाते हैं कि फर्ज करें एक बंदा आपसे बात करता है कि तुमने मेरी इस बात पे तवज्जो नहीं दी, तो दूसरा पार्टनर उस बात को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के बजाय ये कहता है कि तुमने भी तो फलान टाइम पे मेरे साथ ये किया था, या अपनी कोई सफाई पेश करना शुरू हो जाते हैं, या सफाई पेश करना शुरू हो जाना, या फिर रोना शुरू कर देना। खवातीन में ये काफी आदत है कि जैसे ही कोई हार्ट टॉक होती है मियां बीवी के दरमियान में तो खातून तीसरे चौथे फिक्रे पे रोना शुरू कर देती है। इससे जो हस्बैंड है वो अनाय होता है कि मैं जब भी बात करने लगता हूँ तुम फौरन रोना शुरू कर देती हो, और वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। वो कहते हैं तुमसे तो बात करना ही फजूल है। सो पहला रवैया क्रिटिसाइज नहीं करना। दूसरा रवैया है कि आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। डिफेंसिव होने की बजाय आप जिम्मेदारी लें कि ये प्रॉब्लम अगर है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकती हैं, या फिर आप उनसे बातचीत करने की तरफ जाएं और जो कॉन्फ्लिक्ट है एक्चुअली उसको रिजॉल्व करें। जहां पे आपको लगता है कि आपकी कोई गलती है, डिफेंसिव होने की बजाय अपनी गलती को मान लें और अपॉलॉजी कर लें। इसमें भी कोई मजायका नहीं है। सो तनकीद नहीं करनी, डिफेंसिव नहीं होना। तीसरा एक अहम रवैया जो कि अक्सर जीवन साथी एक दूसरे के साथ करते हैं कि कंटेम्प्ट करते हैं, तौहीन करते हैं एक दूसरे की, और खास तौर पे जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो वो ऐसी बुरी बुरी बातें भी कहते हैं एक दूसरे से जो कि उनके रिश्ते
میں ان کی बाज़ गश्त बहुत दूर तक सुनाई देती है। ना सिर्फ ये कि उनकी कंटेम्पमेंट होती बल्कि उनके पीछे खानदानों के ऊपर भी कीचड़ उछाला जाता है कि तुम्हारी तो अम्मी ऐसी हैं या तुम्हारी तो तरबियत अच्छी नहीं हुई है, अगर तरबियत होती तो आज तुम ये बातें तो मेरे साथ ना कर रही होती। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक दूसरे की तौहीन कर रहे होते हैं। तौहीन से हमें थोड़ा हाथ पीछे ही रखना चाहिए, और तौहीन से मुराद ये भी है कि आप एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से बुलाएं, या आप फिजिकल बॉडी के साथ ऐसे जेस्चर शो करें जो कि लगे कि मैं तो तुम्हारी बात को कोई अहमियत ही नहीं देती, जैसे आईज रोल करना या कंधे उचकाना कि तुम जो भी कह रहे हो आई डैम केयर अबाउट इट। सो ये सारी चीजें हैं तौहीन के जुमरे में आती हैं। इस तरह की चीजों से परहेज करते रहने की जरूरत है। चौथा एक रवैया है जिसको कहते हैं स्टोन वॉल। स्टोन वॉल से मुराद है कि आपका जीवन साथी कुछ भी आपसे कहता है, अच्छा या बुरा, आप ना तो अपनी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कोई उसको हाँ ना में जवाब देते हैं, ना ही आप मुंह से कोई बात निकालते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी या बुरी लगी, और आप बिल्कुल एक स्टोन वॉल की तरह बिहेव करते हैं कि आप पे इसका कोई भी असर नहीं है, ना मुस्बत ना ही मनफी। सो ये स्टोन वॉल या साइलेंस में चले जाना, ये भी आपके रिलेशनशिप को खतरे में डालता है। ये कोई 20 रवैये नहीं है जिनकी मैंने बात की, ये गिन के सिर्फ 4 रवैये हैं कि इन रवैयों से अगर आप अपना हाथ पीछे खींच ले और चीज़ों को बेहतर तरीके से करने की तरफ जाएं तो आप अपने रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि क्रिटिसाइज मत करें अपने जीवन साथी को, डिफेंसिव ना हो उनसे बातचीत करते हुए। तीसरी चीज़ है कि कंटेम्प्ट मत करें, तौहीन मत करें किसी भी तरीके से। और चौथी चीज़ है कि साइलेंस में ना जाएं, हमेशा बातचीत करने की तरफ जाएं। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तब भी उसको बयान कर दें, जो अच्छी लगती है उसको भी बयान करें। स्टोन वॉलिंग जो है उसकी तरफ ना जाएं। ये 4 रवैये हैं जो कि रिलेशनशिप